بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان اپنی عظمت و برکت، رحمت و مغفرت، فضیلت و اہمیت کے اعتبار سے دوسرے تمام مہینوں سے ممتاز ہے۔ یہی وہ ماہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہی وہ ماہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی فضیلت و اہمیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع فرما دی۔ جب رمضان مبارک تشریف لے آتا تو آپ کی عبادت اور ریاضت، ذکر و دعا اور تلاوت قرآن میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ رمضان المبارک میں معمولات نبوی کے تذکرے کے بارے میں اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ آمد رمضان پر مبارکباد دیتے ہوئے جب رمضان کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکباد اور خوشخبری دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ پاک نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور تمہارے لیے اس مہینے کا قیام یعنی نماز تراویح سنت ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نماز و دعا کی کثرت فرماتے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رنگ متغیر اس لیے ہو جاتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس ماہ میں حق عبودیت کی ادائیگی میں کمی واقع ہو جائے، آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے یعنی نماز اور آرام دونوں کرتے تھے، پس جب آخری عشرہ آ جاتا تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عبادت میں جتنی محنت رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں کیا کرتے تھے اتنی دوسرے ایام میں سے کسی میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کی کثرت فرماتے۔ تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کا حصہ تھا۔ صدقہ و خیرات کا عالم یہ تھا کہ کوئی سوالی در سے خالی نہیں لوٹتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار اور تلاوت قرآن باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے تھے۔ صحابہ کو قیام اللیل اور تراویح کی ترغیب دیتے۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل اور تراویح کو بہت اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں نہ صرف خود کثرت کے ساتھ نمازیں ادا فرماتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے لیکن انہیں اس کا تاکیدی حکم نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو خود جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس عشرہ کی راتوں میں قریباً تمام رات جاگتے تھے، تلاوت قرآن، نوافل، ذکر اللہ میں راتیں گزارتے تھے اور ازواج پاک کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ مسجد میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف کھلتا تھا، اسی دروازے سے آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت طبعی کے لیے گھر تشریف لے جاتے تو اس وقت گھر والوں کو جگا دیا کرتے تھے۔ باقاعدگی سے اعتکاف کا معمول رمضان المبارک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطیہ فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے انداز پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔